دیکھیے تبلیغی جماعت کا جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح ہے کہ ہر ضلع میں ان کا ایک مرکز ہوتا ہے، اور پاکستان کے تقریباً تمام ضلعوں میں ان کی تبلیغی مراکز ہے، اور اس کو یہ کہتے ہیں تبلیغی مرکز۔ تو اس سارے ضلع کے لوگ اس مرکز میں آتے ہیں، وہاں اکابرین کے بیانات سنتے ہیں، اور وہاں سے مختلف اوقات کے لیے جماعتوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ مثلاً 3 روز کی تبلیغی جماعت کی تشکیل، عاشرہ جس کو 10 دن کو عاشرہ کہتے ہیں، پھر 1 مہینہ اور 4 مہینے۔ تو اس طرح مختلف جماعتوں کی تشکیل ہوتی ہے ان مراکز سے۔ ہر جمعرات کے دن شام کے وقت یہ ان مراکز میں آتے ہیں بیانات سننے کے لیے، جس کو یہ شب جمعہ کہتے ہیں۔ تو اس شب جمعے میں لوگ آتے ہیں اور پھر یہاں بیانات سنتے ہیں۔ کچھ زیادہ تر لوگ یہاں رات گزارتے ہیں، کچھ لوگ واپس بھی اپنے گھروں کو جاتے ہیں اگر قریب رہتے ہو۔ اور پھر صبح کے وقت جو سے روزے والے ہیں اور جو عشرہ لگاتے ہیں یا اس طرح مہینہ جو جماعتوں کی تشکیل ہوتی ہے، تو صبح ان کی تشکیل ہوتی ہے۔ وہ جس جماعت کی تشکیل کرتے ہیں تو ان میں 10-12 افراد پر مشتمل جماعت ہوتی ہے، خواہ وہ 3 روز کا ہو یا عشرے کا ہو یا مہینے کا ہو یا 4 مہینے کا ہو، تو 10-12 افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو مثلاً جب وہ 3 روزہ تشکیل کرتے ہیں یعنی 6 روزہ کے لیے، تو شب جمعہ کے لیے جب لوگ جاتے ہیں یعنی جمعرات کے دن شام کو جب لوگ جاتے ہیں شب جمعہ کو، تو پھر وہاں یہ 6 روزہ لگاتے ہیں۔ تو اس میں یعنی مطلب ہے جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن وہ لگاتے ہیں 6 روزہ، اور پھر جو ہے پیر کو واپس آتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے 6 روزہ۔ تو جب آپ ایک دفعہ 6 روزے میں جاتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ بستر اور سامان یا اپنے ساتھ کھانے پینے کی جو سامان ہوتے ہیں یا پکانے کے وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ پھر جو ہے نا وہ 3 دن وہاں رہتے ہیں کسی بھی مسجد میں، 3 روزے قیام کرتے ہیں، وہاں اپنے لیے کھانا بھی پکاتے ہیں، یا جو ان کو دعوت دیتے ہیں ان کی تبلیغی جماعت کے لوگ ان کو دعوت دیتے ہیں تو ان کو بھی قبول کرتے ہیں، اپنا اگر وہ نہ ہو تو پھر اپنا کھانا پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں، 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں ان کی جو ترتیب ہے تبلیغ کرنے کا تو وہ جاری رکھتے ہیں۔ پھر جب 3 روز پورا ہو جاتے ہیں تو یہ واپس گھروں کو لوٹتے ہیں۔ پھر اس میں اس طرح بھی کچھ گنجائش انہوں نے رکھی ہے کہ اگر کسی آدمی کی بہت زیادہ ضرورت ہو کسی ادارے میں آنے جانے کا، تو پھر وہ امیر صاحب کو بتاتے ہیں کہ میں آج جاتا ہوں، تو اس روز میں پھر آ کے اپنا کام بھی کر سکتا ہے، یعنی مختصر سا کوئی ضرورت ہو یا ایمرجنسی ہو اور پھر واپس جا سکتا ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے یہ 3 روز مکمل طور پر مساجد میں رہتے ہیں اور وہاں ذکر و اذکار کرتے ہیں، دینی مسائل سنتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اور 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ ان کی ہر جماعت میں یعنی 10-12 افراد پر مشتمل کی جو جماعت ہو اس میں صرف ایک عہدہ ہوتا ہے اور اس کو امیر صاحب کہتے ہیں۔ تو امیر صاحب جو ہے نا اس ساری جماعت کا سربراہ ہوتا ہے، اور وہ اکثر ایسا آدمی ہوتا ہے جس نے زیادہ دن لگائے ہو یا کم از کم اس نے 4 مہینے لگائے ہو، تو پھر وہ امیر صاحب بنتے ہیں۔ تو امیر صاحب جو ہے نا ان کو ہدایات دیتے ہیں اور پھر جو ہے ان ہدایات کی روشنی میں یہ عمل کرتے ہیں۔ جب بھی کسی مسجد میں جاتے ہیں مثلا جمعے کے دن، تو سب سے پہلے امیر صاحب کے ساتھ 1-2 اور نمائندے ہو جاتے ہیں، تو امام مسجد صاحب کے ساتھ ملتے ہیں اور ان سے اجازت لیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور پھر وہاں جو ہے نا قیام کرتے ہیں 3 دن کے لیے۔ پھر جو ہے نا 5 وقتوں کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہے یہ عصر کے وقت گشت کرتے ہیں، یعنی گشت اس کو کہتے ہیں کہ مختلف گلی کوچوں میں گھومتے ہیں، دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں، پھر اس سے ایک آدمی نکلتا ہے، اس سے بات کرتے ہیں کہ ہم آئے ہیں، آپ آئے، اور نماز مغرب کے بعد ان کا سارے پاکستان میں ان کا جو بیانات ہوتے ہیں وہ نماز مغرب کے بعد ہوتے ہیں۔ تو نماز مغرب کے بعد یہ بیان کرتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کے دن کا یہ ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر جو ہے نا عشاء کے وقت یہ کچھ خصوصی گشت لگاتے ہیں،
خصوصی گش اس کو کہتے ہیں کہ 2-3 آدمی اکٹھے ہو کے مختلف جگہوں میں جاتے ہیں، ہاسٹلز میں جاتے ہیں، اگر کسی کی ساتھی ہو ان کے پاس جاتے ہیں تو اس کو خصوصی گش کہتے ہیں، تو ان سے بھی ملتے ہیں۔ اس میں جو نئے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں تو پھر وہ کچھ نہ کچھ نماز سیکھتے ہیں، اگر ان کی نماز صحیح نہ ہو کچھ مسائل سیکھتے ہیں، اور ان کے جو 6 نمبر ہے وہ سیکھتے ہیں، وہ بھی دینی مسائل پر مشتمل ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا اس طرح ان کا جو ایک دینی تربیت ہو جاتی ہے، تو جو بھی 3 روز لگاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو کافی اچھا ہوتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے لیے پابندی سے نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ اگر ان سے ٹچ میں رہے تو پھر مزید ہی بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان سے ٹچ میں نہیں رہتے تو پھر یہ واپس اپنے طرف چلا جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ اس کا جو اثر اس پر پڑا ہوا ہوتا ہے وہ کچھ دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان کے ٹچ میں رہتا ہے تبلیغ والوں کی تو پھر یہ مزید بڑھتا ہے، اور پھر بار بار سے روزے لگاتے ہیں، پھر عاشرہ لگاتے ہیں، مہینہ لگاتے ہیں، 4 مہینے لگاتے ہیں، تو پھر اس کی پوری تربیت ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک پکا تبلیغی بن جاتا ہے جو کہ دوسروں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاتے ہیں اور خود بھی دین پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا پورا طریقہ کار سے روزے کا میں نے آپ کو بتایا۔ اس میں کچھ اور باتیں بھی ہے لیکن میں نے یہ ویڈیو مختصر بنائی۔ تو اس طرح میرے چینل پر نہ صرف یہ کہ مختلف شہروں کے حوالے سے معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملیں گے، بلکہ مختلف انفارمیٹیو ویڈیوز مختلف لوگوں کے بارے میں اور مختلف جو نظام ہائی زندگی ہے پاکستان کے ان کے بارے میں بھی میں ویڈیوز بناتا ہوں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔